جو نماز سے فارغ ہوئے ہیں اللہ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں، اور ان مؤذنوں کے لیے دعا میں کہ یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھے اور کام کو کام سمجھے، تاکہ مسجد کا ماحول پرسکون رہے، پر اطمینان رہے، آئے دن کی غلطیاں نہ کیا کرے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لذکری، وقال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ واخرج الشیخان فی صحیحیہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افزعه امر بادر الی الصلاۃ، وقال جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میں تمہیں یاد آؤں تو نماز پڑھو، اقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیج رہے تھے تبلیغ کے لیے۔ وہ بہت بڑا خر دماغ تھا اور الوہیت کا دعوے دار تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو پیغمبروں کو تسلی کا سامان دیا کہ آپ ذکر کے طور پر نماز پڑھیں۔ نماز سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، سبحانک اللہم ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، سورت اذکار ہے۔ 5 نمازوں میں فجر سے لے کے عشاء تک باہر میں ہے 94 مرتبہ تو اللہ اکبر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ مشکل کام کو آسان کرنا وحی کا کرشمہ ہے۔ اگر وحی کی تعلیم اور معاونت کو ایک طرف کر دیا جائے تو آدمی اپنے جسم سے بیزار ہو جائے گا، اپنی زندگی کو اجیرن سمجھے گا۔ وہ بے نمازیوں کو دیکھے کتنی تکلیفوں میں ہے۔ شاعر اللہ پر ہتھوڑا چلانے والے کا حشر نشر قیامت سے پہلے پہلے دیکھنے کا ہے۔ اس سے سب کو سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بندگی وہ نماز میں ہے۔ کہتے ہیں تمام شرائع میں نماز فرض رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ مسیح تک، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تحفہ معراج میں 5 گانا نمازوں کا ملا ہے۔ اللہ، اور آپ کیسی نماز پڑھاتے تھے؟ آپ کو اللہ نے کہا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة،
جب آپ تشریف فرماؤ تو خود نماز پڑھایا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانا کتنا پسند ہے. محبوب کو تو آدمی محبت کی ادائے سکھاتا ہے. آہا سبحان اللہ. امام اعظم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ مؤذنوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ٹکو پکو ہے، حرکتیں بھی ایسی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں امام صاحب نے خود اذان کا اہتمام کیا. ہدایہ میں لکھا ہے کان ابو حنیفہ یؤذن، حضرت خود اذان دیتے تھے. امام الائمہ سراج الامہ، تاکہ شاعر کا ادب اور احترام زندہ ہو جائے. امام ابو یوسف سے نماز پڑھواتے تھے. تمام انبیاء اور مرسلین، اولیاء و متقین اپنے اپنے زمانے میں پیشوایان قوم تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. پیغمبر مصطفیٰ کو بیماری میں سب سے زیادہ تشویش جو تھی وہ نماز کی تھی. بار بار پوچھتے تھے کہ نماز پڑھ لی صحابہ نے؟ بیبیاں کہتی کہ لا بل ہم ینتظرون، کو سب انتظار میں بیٹھے. پھر آپ کوشش کرتے تھے اٹھنے کی. 3 واقعات پیش آئے ہیں. ایک میں تو آپ نے بیبیوں کو کہا کہ ٹب میں پانی رکھو، اور آپ نے نہا کے پھر عباس اور علی کو بلایا. عباس بڑے تھے، ان کو دائیں طرف کیا، علی کو بائیں طرف کیا، اور ان پر ہاتھ رکھا اور ان کو کہا آہستہ آہستہ چلو، میں تو بیمار ہوں، تمہارے ساتھ رفتار پہ کہاں چل سکوں گا. آپ تشریف لے آئے اور ابو بکر کو کہا بھی کہ آپ نماز پڑھاتے رہے، لیکن وہ پیچھے چلے گئے. اور ایک واقعہ یہ ہے کہ جس میں صحابہ نہیں آگے ہوئے کوئی بھی، آپ خود ہی آئے اور مصلے پر بیٹھ گئے، اور آپ کے اور لوگوں کے درمیان میں ابو بکر، آپ بہت آہستہ تکبیر پڑھتے تھے اور ابو بکر صدیق اسے اٹھاتے تھے. یہ وہ نماز ہے دنیا میں جو 2 اماموں نے پڑھائی. ایک امام الائمہ امام الانبیاء نے، اور دوسرا سید الاولیاء والمتقین نے. تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو دیکھا. فجر کی جماعت ہو رہی تھی اور صحابہ منتظر تھے کہ آپ صفوں میں آئے اور ہم خوشی سے نماز توڑیں. نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. بخاری میں ہے وَقَعْدُوا يَفْتَتِنُوا فِي الصَّلَاةِ، قریب تک کہ خوشی کے مارے نماز توڑ دیتے. علماء کہتے ہیں یہ فرحت محبت کا اظہار ہے، ایسا کرتے نہیں ہیں. اگرچہ بخاری نے اس کی تائید میں جریج کا قصہ نقل کیا. اس واقعہ میں محدثین کا کلام ہے. جمہور کہتے ہیں کہ یہی وفات کا دن ہے اور کچھ دیر بعد آپ کا وصال ہوا ہے. چونکہ آپ آئے اور آپ نے دیکھا اور پھر واپس ہو گئے تو ابو بکر صدیق محسوس فرمائے کہ حضرت کی طبیعت اچھی ہے اور اپنے گھر سنوح چلے گئے. سنوح مدینے سے بالائی حصہ ہے. وہاں انہوں کو خبر مل گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. لیکن ابو العالیہ ایک تابعی گزرے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں میں ان کو صحابہ سے کم نہیں سمجھتا. وہ کہتے کہ نہیں، حضرت آگے آئے اور آپ نے خود نماز پڑھائی اور یہ آخری نماز ہے بالکل.
سر مبارک پر کپڑا بندھا ہوا تھا جس سے سر دکھ رہا ہو، اور صحابہ کہتے چہرہ انور ایسا تھا جیسے قرآن شریف کا صفحہ، ورقۃ المصحف. اور آپ نے خطاب بھی کیا اور فرمایا کہ میں نے پورا دین پہنچایا ہے، تم اس دین کو مضبوط تھامو، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. اور چند باتیں آپ نمازوں کی، کنیزوں کی، غلاموں کی، مہمانوں کی تاکیدات بھی فرمائی. امام الاثر حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے اس روایت کی تائید فرمائی کہ ابو العالیہ کی روایت اقوا فی الباب ہے، اور بقیہ تمام روایتوں کو غایہ فی الباب بنایا. کیا کیا وقت گزرتا ہے. یا وہ پیغمبر ہے جو 7ویں آسمان سے اوپر اور لامکان تک جا رہے، اور یا وہی پیغمبر ہے اور ساتھ ہی گھر کے ساتھ مسجد ہے، اور فرمایا کہ ادعو عباس و علیہ، عباس اور علی کو بلاؤ، اور پھر ان پر ہاتھ رکھ کے آپ روانہ ہو گئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پیغمبر کی زندگی تو قرآن کی ہے، وحی کی ہے، ایمانیات کی ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کی ہے. لیکن تسلی آپ کو بھی اس طرح دی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ جو قرآن کی زندگی ہے اور وحی کی ہے اور بہت بڑی برکات کی ہے، اور پورے عالم پابند ہے آپ پر ایمان لانے کا، اور جن اور انس سب، شجر و حجر، فرش اور عرش، شرق اور غرب، اس زندگی سے بھی آخرت بہتر ہے. کیا چیز ہے آخرت؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمت ہے اور خوشنودیاں نصیب فرمائے. زندگی کا ختم ہونا یا گزر جانا یہ کوئی افسوس کا مرحلہ نہیں ہے، یہ تو تیقن کی بات ہے. یہ تو ہے، ایمان ہے باقاعدہ اس پر کہ جیسے آئے ہیں جانا بھی ہے. افسوس اس پر ہے کہ لمحات ضائع ہو جائے، قیمتی زندگی گزر جائے اور آدمی کام نہ کرے. جن لوگوں کو اللہ نے دینی حیات عطا کی ہے انہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کا خاص شکر ہے. حضرت سلیمان نے جب بلقیس کا تخت آنکھ کے جھپکنے میں اپنے سامنے دیکھا، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. فرمایا اللہ کا خاص فضل ہے. لیبلونی، وہ آزمانا چاہتے ہیں، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا اس کو فائدہ پہنچے گا. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تو بہت معاف کرنے والا و احسان والا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرے. اللہ اللہ. یوسف علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں گزری، 7 سال یا 14 سال یا 28 سال تو دور رہے اپنے والد یعقوب پیغمبر سے اور خاندان سے. اس کے باوجود جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے اللہ کا شکر کیا. رب قد آتیتنی من الملک، یہ سلطنت آپ نے عطا کی. فاطر السماوات والارض، آپ ہی آسمان و زمین کے بنانے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں میرے کام بنانے والے آپ ہیں. اور خدایا الحقنی بالصالحین، موت بھی مجھے اسلامی دے
اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صحبت اور مجلس نصیب فرما۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی جب تمام چرند پرند درند جن انس سب کے کائنات دیکھی تو یہی کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خدا توفیق دے کہ جو نعمتیں آپ نے مجھ پر اور میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر کی اس کا شکر بجا لاؤ، اور ایسے اعمال کر لوں جس سے آپ رضامند ہو، آپ خوش ہو اور مجھے اچھے لوگوں میں شمار کر لیں۔ ایک نعمت ایسی ہے اچھوں کے ساتھ رہنا جس کے ہر نبی اور ولی نے دعا مانگی، صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت اور صحبت یکساعت با اولیاء بہتر سال طاعت بیریا۔ صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو۔ لا الہ الا اللہ۔ صحابہ صاحبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے مصاحبین ہے نا، نام یہی پڑ گیا صحابہ۔ من صاحبنی پیغمبر کہتے ہیں، جس نے میرا ساتھ دیا، میری مجلس اٹھائی، ایمان پر رہا، ایمان پر مرا، اللہ ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تو آج خیال یہی تھا کہ آپ کو نماز سمجھاؤں، نماز میں بہت کمزوریاں آ گئی ہیں۔ ایک تو جماعت اختیاری سی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ جماعت کے بارے میں علماء کہتے ہیں واجبات میں سے ہے۔ صاحب بحر، صاحب فتح القدیر اور کاسانی، صاحب بدائے، محققین ثلاثہ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت واجب ہے، قصدن چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، اور بہت زیادہ کوشش کی جائے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ جماعت کے شرائط ہے، آداب ہے، کبھی معذور کے لیے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جماعت میں آنا چاہیے، ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہر ادا 27 گنا ہے، دعا بھی، تسبیح بھی، ذکر بھی۔ اور نماز سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہی جیسے ہم وضو سیکھے ہوئے ہیں، پاک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، پاک جسم کے ساتھ جگہ پاک ہونا ضروری ہے، اس طرح ہماری ادائیگی کا طریقہ بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت ٹخنے مرد کے کھلے ہو، پانچے اوپر ہو۔ اس بال الازار کو حرام ناجائز کہا ہے، اور پیر نہ بہت زیادہ کھلے ہو نہ بالکل بند ہو۔ ہندیہ میں ہے کہ اس سے نماز میں خشوع و خضوع بڑھے گا، خیالات اور قبائح سے دل و دماغ فارغ کر لے، اللہ کی الوہیت اور کبریائی، عظمت اور بڑائی وہ دل و دماغ میں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں قبلہ رخ ہو کے سر سیدھ میں رکھے، ولا یتعطع راسہ، شامی میں ہے، سر نیت باندھتے وقت نہ جھکائے، یہ بدعات اور محدثات میں سے ہے۔ نیت باندھنے کے بعد بے شک سر جھکا سکتے، اجازت آئی ہے۔ اب ایک تو پیر ایسے ہی رکھے جاتے ہیں جیسے اس کے کوئی تعلیم نہیں ہے، بات تو صحیح نہیں ہے۔ ہماری تمام کتابوں میں 4 انگشت کے برابر فاصلہ ہو پیروں پہ، ہماری فقہ قابل عمل چیز ہے۔ اپنی فقہ پر کوئی عمل نہ کرے، جیسے اپنی ماں کو کوئی نہ مانے، تو وہ صحیح انسان نہیں سمجھا جاتا ہے۔ فقہ تو فقہاء کے علوم کا نچوڑ ہے۔ پھر فقہ
اصل علم ہے فقہ القرآن والسنہ، قرآن اور سنت سے جو نچوڑ نکلا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں، یعنی عملی حصہ. پیر صحیح رکھے جائے. ہاتھوں کو فقہا کہتے ہیں کہ بالکل کھولے بھی نہیں، اس کو تفریج کہتے ہیں. تفریج الاصابع رکوع کے وقت گھٹنوں کو پکڑنے میں سنت ہے، اور بالکل بند بھی نہ کیا جائے، اس کو ضم کہتے ہیں، ضاد میم ضم، انضمام. یہ سجدے کی حالت ہے. تنشر الاصابع، انگلیاں معمولی فرق کے ساتھ. ترمذی نے باب قائم کیا، باب نشر الاصابع، معمولی سا فرق ہو انگلیوں میں. اور نہ انگلیاں بہت کھولی جائے جیسے بعض ائمہ پتہ نہیں کیا نقل کرتے کسی کی. نہ بالکل، سیکھنا ضروری ہے. جب ہاتھ بالکل قبلے کے سیدھ میں ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، کیونکہ ہو سکتا ہے نماز میں بہرا بھی ہو تو وہ ہاتھوں کو دیکھ کے نماز شروع کرے گا. ہو سکتا ہے نماز میں دوسرے معذورین بھی ہو تو دونوں کا کام کر لیا، ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر. والتکبیر جزم، بہتر یہ کہ اللہ اکبر مختصر ہو، نہ کھینچا جائے. بعض علماء نے ائمہ کو اجازت دی ہے کہ وہ مد لام اللہ اکبر جائز. ترمذی شریف میں ابراہیم نخی کے ہیں کہ والتکبیر جزم، تکبیر اللہ اکبر بس یہ کافی ہے. جب اچھی طرح ہاتھ قبلہ رخ ہو جائے اور اللہ اکبر آپ کہے تو پھر ہاتھ باندھ دیں. والاولی اللایاتی بالتوجیہ، ہدایہ میں بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے ربی انی وجہت تو نہ پڑھا جائے. یہ بھی قطع عزم کو توڑ رہا ہے. اور وہ جو روایت ہے وہ نفلوں کے لیے ہے، فرائض و مؤکدات کے لیے نہیں ہے. امت کا فقہ اور فقہا پر اعتماد پیدا کرنا پڑے گا، تب یہ انسان بنیں گے. ورنہ شکلیں ان کے انسانوں کی ہوں گی اور آگے کوئی اور چیز ہوں گی. اس لیے نہ ان کو قدر ہے، نہ شکر ہے، نہ سمجھنے کا ڈھنگ ہے. بس ایسے آئے تھے جیسے جانوروں کی طرح جا رہا ہے. فقہ اور فقہا پر اعتماد بہت ضروری ہے. علماء امت کو چاہیے کہ اس پر خطبے دے، تاکیدات کرے. یہ جو بے سرے پیدا ہوئے نا، یہ حدیثوں کا نام لیتے ہیں. ان کو حدیثوں کی کیا تمیز ہے؟ حدیث تو فقہ والے جانتے ہیں. بخاری اور ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث وہ ہے جس کا مطلب فقہا بیان کرے. فقہا نے بیان نہیں کیا تو عمل نہیں ہوگا اس پر. جیسے نمازوں کے بعد تک زور سے ذکر کیا جاتا ہے تو محقق ابن الحمام فتح القدیر میں کہتے ہیں لم یعرف احد من الفقہاء قالہ، ایک فقی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز کے بعد زور سے ذکر کرے. احمد رضا خان کو سوچنا چاہیے تھا اور اپنے لوگوں کو لگام دینا چاہیے تھا کہ یہ مسجدوں میں کیا تماشے برپا کیے. فقہ کا تو وہ بڑا افلاطون تھا، پھر فقہ سے ایسا باغی و منحرف کیوں ہے؟ اور ابن الحمام کو وہ محقق علی الاطلاق کہتا تھا. اللہ تعالیٰ بہترین اعمال آسان فرمائے. اللہ اکبر و کبیرہ. جب نیت باندھی جاتی ہے، بعضوں کی عادت ہے ہاتھوں کو نیچے لے جا کے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لا یرسل یدیہ، نور الاضاء میں نہ ہاتھ نیچے لے جائے، بس باندھ لے. بہتر یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھے. اور کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی دائیں چنگلی اور یہ انگوٹھا، ان دونوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر لے آئے اور 3 انگلیاں اوپر چڑھا دے، اور یہ ہاتھ لٹکائے نہیں، دائیں ہاتھ کے نیچے کر دے. اور اب آپ اس کو چھوڑ دیں، اپنی سنت جگہ پہ پہنچ گیا. تحت السرہ،
حنفیہ کا راجح قول مفتابی اور متون کا یہ ہے کہ تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھے. اگرچہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ بعض لوگ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، وَإِنَّ كُلَّ اللَّوَاسِعُ، سب کی گنجائش ہے، لیکن یاد رکھنا مرد ہو اور سینے پہ ہاتھ باندھے، یہ 3 صدی تک پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ بہت بات کا ایجاد ہے، کسی جنگل ونگل سے آئے ہوئے. امام ترمذی بخاری کے علوم کا حامل علوم ہی ہے، اور وہ اپنے السنن میں کہتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ السُّرَّةِ وَبَعْضُهُمْ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ السُّرَّةِ. کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ ناف کے اوپر باندھتے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ سینے پر باندھتے. سینے پر تو عورت ہے باندھتی ہے، ان کو چھاتی ہے ڈھانکنی. ہدایہ میں لکھا ہے استر لہن، اس میں ان کا پردہ ہے. یہ کیا چھپا رہے سینے میں کہ یہاں ہاتھ لے آئے، یہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. کریہ المنظر. اللہ، جب ہاتھ اطمینان سے باندھے جائے، اور اس کو سیکھنا پڑے گا. جب تک آپ نے سیکھا نہیں، نماز خلاف سنت پڑھ رہا ہے. خلاف سنت نماز پر اجر نہیں ملتا ہے، پھر تو دشمنوں کو بھی اجر ملتا. موافقت و اتباع سنت پر اجر ہوتا ہے. اس لیے نور الزا دیکھو، قدوری دیکھو، جوہر دیکھو، نیرہ دیکھو، مزمرات دیکھو، بڑی بڑی اور ساری کی ساری کتنی محنت کی ہمارے فقہاء نے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اور یہ سر چڑھے پیدا ہوئے ہیں، اخبارات تو ٹیسٹ پیپروں سے نکلے ہوئے کہ نہ ان کو فقہ پر عمل ہے اور نہ ضرورت ہے، بس پینٹ جھاڑ کے روانہ ہو جائیں گے جیسے ریل گاڑی کے نیچے آنے والا ہے. اور کچھ شرم کرو، حیا کرو. چند دن کی زندگی ہے، اندھیری قبر میں جاؤ گے، وہاں تم سے ان سب باتوں کا پوچھا جائے گا. روز قیامت کے جان گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت. علماء کہتے ہیں قبر سے یہ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اجمالی، اور قیامت کے میدان میں پھر تفصیلی. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اسی طرح نماز جب شروع ہوتی ہے، اگر امام کے پیچھے ہیں اور ٹائم پر آیا تو سبحانک اللہم پڑھ لے، ثنا جسے کہتے ہیں. اگر قرات شروع ہوئی ہے تو بس خاموش رہے. امام کے ساتھ پڑھنا یا پیچھے پڑھنا الگ تحقیق حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور مبسوط سرخسی میں ہے کہ من قرأ خلف الامام فسدت صلاته، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یا سورت میں لانا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی. اور یہ جمہور صحابہ کا مذہب ہے، عشرہ مبشرہ بھی ان میں ہے. خواہ خواہ کی ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جائے. قرات امام کے ذمہ ہے. من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات. مقتدی بس خاموش رہے اور کوشش کرے سننے کی اگر سننے میں آتا ہو، ورنہ خاموشی کافی ہے. فاستمعوا له وانصتوا. اپنی نماز پڑھنی ہے تو سبحانک اللہم کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ. پھر کوئی سورت ملانی ہو تو اگر شروع سے ہی سورت ہے تو بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. اگر درمیان میں ہے تو بسم اللہ نہیں ہے. جیسے آمن الرسول سے آپ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. لا یستوی سے پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ. لیکن اگر آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، سورہ تغابن پڑھ رہے ہیں، سورہ لہب پڑھ رہے ہیں تو اس کے شروع میں بسم اللہ ہے. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر اور سورت سے پہلے پڑھنا جائز. استاد گرامی قدر فقیہ الامت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن فرماتے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت اور سورت سے پہلے پڑھنا مستحب، لیکن جہر نہیں، بسر. بعض قراء حفاظ رمضان شریف میں سورتوں سے پہلے بسم اللہ جہرن پڑھتے، یہ ان کی جہالت ہے.
دین سے بے خبری ہے. سارے قراء اور ائمہ متفق ہے کہ بسم اللہ قرآن میں ایک دفعہ زور سے پڑھ لے ختم میں، بس اس کے بعد ہر صورت سے پہلے آہستہ. کہتے ہیں کہ معاویہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھائی مغرب کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اطعنا. لوگ حیران ہو گئے نماز کے بعد، یہ کون سی نماز ہے بھائی، بسم اللہ چل رہا ہے. معاویہ نے کہا اچھا ایسا نہیں ہے. کہا نہیں، ہم تو نہیں جانتے اس نماز کو. تو معاویہ نے ایک وفد تیار کیا، ان سے کہو ذرا مکہ و مدینہ سے ہو کے آؤ. وہ مکہ و مدینہ گئے اور واپس آئے، اور حضرت معاویہ کو کہا کہ ہم کو تو شرم آئی وہاں یہ پوچھتے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ بسم اللہ نماز میں زور سے نہیں پڑھا جاتا ہے. ایسے اہم مہم مسائل ہے. خیر القرون میں بھی بعض چیزیں پیچیدہ ہو گئی تھی. اللہ اکبر و کبیر. بہرحال یہ ابتدائیات میں نے آج ذکر کی، اور پھر جب رکوع کا وقت آئے تو پھر آپ اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں. نہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کرے اور نہ رکوع میں کرے، بلکہ انتقال کے وقت. انتقال مانا جب قرات و قیام سے آپ رکوع میں جانے لگے، اس کو انتقال کہتے ہیں. تکبیرات للانتقالات ہے. ہاتھ صحیح طرح گھٹنوں پہ رکھے، پکڑے بلکہ گھٹنے، تفریج الاصابع، گھٹنے مضبوط پکڑے. خلاصہ میں لکھا ہے کوئی چلانگ مارے پیچھے سے، کوئی کھلاڑی آئے کہ یہ بھی میرے جیسے کھلاڑی ہے تو گر نہ جائے، مضبوط کھڑا ہو. اور رکوع اس طرح کرے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ کمر پہ رکھا جائے تو نہ چھلکے، نہ بہت سر نیچے کرے اور نہ بہت سر اوپر کرے، اعتدال میں رہے. اس کو رکوع کہتے ہیں. اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے. فرائض میں اختصار اولا ہے، اور سنن و نوافل میں تفصیل اولا ہے. ائمہ کو حکم ہے کہ وہ لمبی نہ پڑھائے، مختصر پڑھے تاکہ لوگ تنگ نہ ہو جائے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائے، اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد. اور اگر امام ہے تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور اس دوران مقتدی کہے ربنا ولک الحمد. ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو مقتدی سمع اللہ کے بعد ربنا پڑھتے غلط کرتے ہیں، وہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا. جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدیان پیچھے سے کہے ربنا ولک الحمد. امام نے ربنا ولک الحمد نہیں پڑھنا ہے، اور مقتدیوں نے سمع اللہ لمن حمدہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے. تقسیم ہو چکی. ولضالین امام کہے تو مقتدیان آہستہ آمین کہے. اولا و بہتر یہ ہے کہ آمین آہستہ. خود امام شافعی سے منقول ہے لا احب الجہر بالتامین، میں آمین کو بہت زور سے پسند نہیں کرتا. بھئی آمین اس طرح پڑھا کہ پتہ ہی نہیں چلا. یہ حنفیہ ہے آمین، اگلے کو پتہ چل گیا بھئی یہ شافعی ہے. یہ تھوڑا یہ کہ آمین کہیں سے غیر مقلد بے ڈھنگا آیا ہوا ہے. یہاں ایک آتا تھا زور سے آمین کہا، تو ایک دن میں نے اس کو کہا یہ اپنی طرف سے پورے محلے کی طرف سے؟ کہنے لگا سب کی طرف سے. میں نے ہمارے محلے والے ڈنگر نہیں ہے، وہ سب آہستہ پڑھتے ہی اپنے غیر مقلدوں کی طرف سے آپ پڑھ رہے ہوں گے. اس کو نماز نہیں کہتے، اس کو پریڈ کہتے ہیں. نماز میں تو احکم الحاکمین کے خوف و خشیت کا لحاظ ہوتا ہے. اصل میں ان لوگوں نے حدیثوں کا مذاق اڑانا شروع کیا ہے. نام لیں گے جی اہل حدیث ہے، اور پکا منکر حدیث ہو. کہیں گے جی ہم تو حدیث پڑھ رہے. کون سی حدیث؟ تجھے حدیث کا کیا پتہ ہے؟ فیصل آباد گجرانوالہ میں حدیث کہاں سے آئی؟ ہاں وخا کی عربوں کو دھوکہ دے کے ریال بٹورنے کے لیے. ائمہ حرمین شریف ہے، نبی امام آئے نا پارلیمنٹ میں تقریر کی، انہوں نے کہا ہمیں غیر مقلد نہ کہا جائے، ہم حنبلی فقہ پر عمل پیرا ہے. خبردار کہ ہم کو کسی نے فقہ کا منکر کہا ہم عدالتوں میں تمام مسائل فقہ کے مطابق حل کرتے. اور بہت عمدہ اور اچھی تقریر فرمائی ہے. فجزاء اللہ عنا وعن اہل الحق احسن الجزاء.
بہرحال اتنا امین کہا کہ اگلے نے سنا کوئی بری بات نہیں ہے، حدیث سے تائید ہو جائے گی، لیکن ایسا امین کہنا کہ زلزلہ برپا ہو جائے. وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جب ہندوستان میں یہ مسئلے پھیلنے لگے، انگریزوں نے مسلمانوں کو لڑانا شروع کر دیا، تو بعض مسجدوں میں جھگڑا ہو گیا، پھر عدالت میں کیس چلا گیا. حنفیوں کو کہا تم آؤ دلائل دو کہ امین بالسر ہے، غیر مقلدوں کو کہا تم آؤ اور کہو کہ امین بالجہر ہے. پھر اخیر میں ججمنٹ، حالانکہ وہ ججز یا انگریز تھے یا سکھ ہندو تھے، انہوں نے کہا اسلام میں امین بالسر بھی ہے جس کے حنفیہ قائل ہے، مالکیہ قائل ہے، اور امین بالجہر بھی ہے جس کے امام شافعی قائل ہے. لیکن جھگڑا بالسر اور بالجہر پر نہیں، ایک تیسری امین ہے امین بالشر، شر کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے، سکون برباد کرنے کے لیے. فرمایا اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. جیسے رکوع میں اطمینان سے کھڑے رہے، اس طرح کچھ قومے کی حالت میں بھی سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، یہ حالت قوما ہے. قوما تھوڑا سا رکے، اتنا رکے کہ یطمئن کل قفار محلہ، ہر عضو اور اندام اپنی جگہ پہ ٹھکانہ اختیار کر لے، پھر اللہ اکبر کرتے ہوئے سجدے میں جائے. کوشش کرے کہ پہلے گھٹنے لگائے، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی، اور ہاتھ ایسے رکھے کہ نہ بچھائے اٹھے ہوئے ہو زمین سے، نہ بہت دور ہو نہ بہت قریب ہو، کھلے کھلے ہاتھ رکھے. خواتین کے لیے حکم ہے کہ تلزق، جڑ جائے اپنے ساتھ، ہاتھ ایسے کرے، رانے جسم سے ملائے، جسم زمین سے ملائے، کیونکہ ان کے لیے پردہ پوش ہونا ضروری ہے. اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اپنی نمازوں میں 4، 5، 7، باہر میں 9 سے زیادہ کا ثبوت نہیں، 9 تک کا ثبوت آیا ہے. جب اس سے اٹھ کے بیٹھیں گے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ بین سجدتین جو جگہ ہے اس کو فقہ میں جلسہ کہتے ہیں. آرام سے بیٹھے، ہاتھ نہ لٹکائے اور نہ پیچھے لے جائے. لٹکے ہوئے کو کینچیوں سے کاٹا جائے گا، اب پیچھے کو امبوروں سے پکڑ کے آگے لایا جائے گا. تو سیکھ لیں، یہاں سے کوئی مشکل کام ہے کیا؟ بھئی یہ انگلیاں ہیں ہمارے، یہ گھٹنوں پہ آ گئی، بس یہی طریقہ ہے سنت. نیچے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیچھے رکھنے کی کیا ضرورت؟ بے توجہ ہی ہے نا، توجہ پیدا کرے، مسئلہ صحیح ہو جائے گا. پھر تحیات پڑھنا شروع کر لیں. پہلا قاعدہ ہو تو اب 2 رسولوں تک پڑھے، اور آخری قاعدہ ہو تو درود شریف اور دعائیں سب پڑھ لیں. آج اتنا ہی بیان ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کسی اور موقع پر اس سے بھی زیادہ تفصیل کر لوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم حبب لنا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین المہدیین. اللہ تعالیٰ ملک کی یہ افراتفری اچھے انجام کے ساتھ ختم فرمائے. اللہ ملک میں اسلام نافذ فرمائے. اللہ تعالیٰ مدارس، مساجد، علماء و طلباء اور ان کے معاونین، محسنین و بہی خواہوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. امن و امان، حفاظت قائمہ دائمہ نصیب فرمائے. پریشان حالوں کی مدد فرمائے. دعاؤں والوں کی دعائیں قبول ہو جائے، مرادیں نصیب ہو جائے. بلائے، آفات، آحات، مصائب، شدائد سب اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. بعض احباب ہیں ان کے چند دنوں میں آپریشن ہونے والے، دعائے صحت، شفا و تندرستی کی درخواست ہے. عاجز اور فقیر کی طبیعت بھی ایسی ہے، صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی کی خصوصی دعا کی درخواست ہے. یا شافی، یا کافی، یا عافی، یا معافی، اشفنی وکفنی.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فالله خير الحافظ وأرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.